پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہر سال جون کے مہینے کا تیسرا اتوار عالمی یوم والد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے اس موقع کی مناسبت سے باپوں کی قربانیوں، محنتوں، مشقتوں اور عظمتوں کی بات کی جائے۔ سامعین محترم، اس دنیا کے اندر والد کا وجود انسان کے وجود کا سبب بنا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں اور تمام ضروریات پوری کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کو رب کہتے ہیں۔ اور والد چونکہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے والد کو مربی بھی کہتے ہیں۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک شخص لکھنؤ کے اندر جا رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ان کے بیٹوں نے پکڑ رکھی تھیں۔ آگے سے ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا، جناب آپ ان کے مربی ہیں؟ تو آگے سے وہ مسکرا کے بولا، میں مربی نہیں ہوں بلکہ مربع ہوں، کھائے جا رہے ہیں چاروں برخوردار۔ تو اس دنیا کے اندر والد کا وجود انسان کے وجود کا سبب بنا ہے۔ وہ صبح کو اولاد کی خاطر گھر سے نکلتا ہے اور شام کو تھک ہار کر واپس لوٹتا ہے، اور والد کو صرف یہی غم ہوتا ہے کہ میری اولاد صحت اور عافیت سے رہے، خوشی اور مسرت میں رہے، نعمتوں اور خوشیوں میں پرورش پائے۔ والد کے مال جمع کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد سکھی رہے۔ اب اولاد کے اوپر کیا چیز واجب ہے؟ اولاد کے ذمے یہ بات واجب ہے کہ جو ہی والد گھر کے اندر تشریف لائیں، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اپنے والد کو سلام کرے اور ان کے ہاتھ چومیں، اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے والد کی دن بھر کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، تاکہ والد کا دل سکون پائے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور تھکے ماندے باپ کے لیے اچھی اولاد ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کی مانند ہوتی ہے۔ پل بھر کے اندر مزاج کا موسم بدل جاتا ہے اور باپ کا دل اولاد کے عمدہ سلوک کی وجہ سے گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ والد کا ادب اور احترام کس طرح کرنا چاہیے، اس سلسلے کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 11 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور 12 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ صبح چاشت کا ٹائم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے چند جوانوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بتایا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ والد جلدی جلدی اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اٹھنے لگے، لیکن جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے والد کھڑے ہونے لگے ہیں، جلدی سے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور اونٹنی کو باندھا بھی نہیں، اور نیچے اترے اور کہنے لگے، ابا جان آپ کھڑے نہ ہوں،
میں خود ہی اسی جگہ پر آپ کو گلے لگا لیتا ہوں۔ چنانچہ اپنے والد کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ خدمت ہو تو ایسی ہو، ادب ہو تو ایسا ہو، تعظیم ہو تو ایسی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھے شیخ بھی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ھذا معک، آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ قال ابی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو والد کا تیرے اوپر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشین امامہ، پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے والد کے آگے مت چلنا۔ باپ بیٹا دونوں کہیں جا رہے ہو کسی دعوت پر، کسی کام کی غرض سے، تمہارا باپ آگے ہو، تم 2-4 قدم اپنے باپ کے پیچھے چلا کرو۔ دوسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقْعُدَنَّ قَبْلَهُ، اپنے والد سے پہلے نہ بیٹھنا، بلکہ اپنے والد کو کہنا کہ آپ پہلے تشریف رکھیں اور نمایاں اور ممتاز جگہ پہ اپنے والد کو بٹھائیں۔ تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اپنے والد کا نام لے کر کبھی نہ پکارنا۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَسْتَبْبَلَهُ، ان کی وجہ سے کسی کو گالی نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو والد کی تعظیم کا یہ طریقہ سکھایا ہے۔ والدین کی خدمت دنیاوی طور پر انسان کو کس قدر فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کتابوں کے اندر والد کی خدمت کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ موجود ہے کہ ایک فرما بردار بیٹے نے اپنے والد کے بڑھاپے اور بیماری کے اندر بے لوث اور بے غرض ہو کر جو ہی خدمت کی ہے، اس خدمت کا صلہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر کتنی بڑی دولت کے ساتھ دیا۔ انسان وہ واقعہ پڑھ کر اور وہ واقعہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ کس قدر دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر رش کرنے لگے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ والد بیمار ہو گیا۔ ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ اس بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا اما ان تمرضوا ابانا ولیس لکم من میراثہ، میرے بھائیوں اگر والد کی اس بڑھاپے کے اندر تم خدمت کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ والد کے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اکثر اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت بڑھاپے میں اس لیے بھی کرتی ہے کہ مکان والد کے نام ہے، زمین والد کے نام ہے، یہ فارم والد کے نام ہے، یہ فلاں چیز والد کے نام ہے۔ اس نے کہا باپ کی خدمت دنیا کے کسی غرض سے اور دنیا کی کسی طمع سے نہیں کرنی، بلکہ والد کی خدمت رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو اگر تم اپنے والد کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تیمارداری کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میراث میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ وَإِمَّا أَنْ أُمَرِّزَهُ وَلَيْسَ لِي مِن مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، ورنہ میں اس شرط پر اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں کہ میرے والد کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی میراث میں سے میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، ان کی خدمت کا صلہ اور اجر میں اپنے رب سے لوں گا۔ چنانچہ دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے والد کی خدمت کریں، ہم اپنے والد کی زمین جائیداد کے وارث ہوں گے، بینک بیلنس کے وارث ہوں گے، اور ہم ان کی خدمت بھی کریں اور محروم بھی رہیں، یہ شرف تجھے مبارک ہو۔ وہ فرما بردار بیٹا اس بات پر راضی ہو گیا
اس نے کہا ٹھیک ہے، دن کو رات کو والد جب بھی بلاتے ہیں، اپنا کاروبار ڈسٹرب کیا، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہ دیا، اپنے دوست احباب کے لیے وقت نہ نکالا، والد کی خدمت پہ لگا رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد کو دفنانے کے بعد جب رات کو وہ سویا تو خواب دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے ائت مکان کذا و کذا، اے نوجوان، اے باپ کی خدمت کرنے والے، جا فلاں فلاں جگہ پہ، تجد فیہ مئۃ دینار فخذھا، وہاں پر 100 دینار پڑے ہیں، وہ جا کے لے لے۔ اس نے خواب میں اس کہنے والے سے پوچھا بے برکتن او بلا برکتن، کہ وہ 100 دینار میرے لیے برکت والے ہوں گے یا برکت والے نہیں ہوں گے۔ سامعین محترم، آج ہم روزی کی کثرت تو مانگتے ہیں لیکن اللہ سے برکت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن والد کی بے لوث خدمت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے حلال روزی کی تڑپ بڑھا دی تھی۔ تو آگے سے جواب ملا بلا برکتن، اے نوجوان، ان 100 دیناروں کے اندر تیرے لیے برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو 100 دینار ہیں ان میں برکت نہیں ہے۔ صبح کو بیوی کے سامنے خواب کا ذکر کیا تو بیوی نے کہا اذهب فخذها فإن برکتها ان تکسونی منها، ارے جاؤ اور 100 دیناروں کو لے لو، اگر اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہے تو میرے لیے تو برکت ہے، میں اپنے کپڑے بناؤں گی، میں فلاں چیز بنا لوں گی، میں فلاں چیز بنا لوں گی۔ بیوی کے اصرار کے باوجود اس نے انکار کیا۔ دوسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا، اسے کوئی کہہ رہا ہے ائت مکان کذا و کذا فخذ منہ 10 دینار، جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ، وہاں پر 10 دینار پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ بے برکتن او بلا برکتن، وہ برکت والے ہیں یا بغیر برکت والے ہیں؟ آگے سے جواب ملا کہ بلا برکتن، ان میں برکت نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں وہ نہیں لیتا۔ پھر تیسری دفعہ خواب اس نے دیکھا، اس سے کسی نے کہا ائت مکان کذا و کذا فخذ منہ دینارا، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں 1 دینار تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ آگے سے فوری جواب ملا نعم اذن، جی ہاں اس میں بہت برکت ہے۔ سال ہا سال والد کی خدمت کرنے والا وہ نوجوان وہاں پہنچا اور وہ دینار لے آیا۔ بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدیں۔ قدرت خدا کی، ہر مچھلی کے پیٹ میں سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا موتی عمر بھر کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ ان موتیوں کا چرچا اتنا ہوا کہ بادشاہ وقت تک خبر جا پہنچی۔ بادشاہ وقت نے وہ موتی دیکھے تو اس نوجوان سے اصرار کر کے کہنے لگا کہ مجھ سے جتنی رقم لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن یہ قیمتی موتی مجھے دے دو۔ چنانچہ بادشاہ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر 90 خچروں کے برابر سونے کے ساتھ ان 2 موتیوں کو خریدا گیا۔ ایک ہی دن کے اندر اللہ رب العزت نے والد کی خدمت کی برکت سے اس فرما بردار بیٹے کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا۔ سامعین محترم، ہمیں یہ سبق ملا کہ روزی حلال نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، گاہکوں کی بد دعا لے کر کمائی گئی ہو، ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مار کر کمائی گئی ہو، ایسی روزی بری قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ہر قسم کی مصیبتوں کا دروازہ کھلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو انسان جب والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کی برکت سے اللہ بندے کے لیے حلال کی روزی کا اہتمام فرماتے ہیں۔